اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ایک مرحوم بزرگ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تذکرہ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جب ہم ان کی نیکیاں بیان کریں گے تو ان کے درجات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں سمیٹی جائیں۔ ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بزرگ ہیں ہمارے محترم رکن جماعت رانا عبدالاحد صاحب مرحوم، کہ جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ رانا صاحب کا آئل سے متعلق، آٹے سے متعلق ٹوبہ روڈ کے اوپر کام تھا۔ اکثر جب ہم ان کی دکان کے سامنے سے گزرتے اور گزرتے بھی ان کو دیکھتے، یا بعض اوقات اتر کے ان کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، تو ہم دیکھتے کہ اکثر وہ قرآن کریم کے مطالعے کے اندر مصروف ہیں، تفہیم القرآن سے یا ویسے، اور یا وہ کسی نہ کسی اسلامی لٹریچر کی کتاب کے اندر، اسلامک رسالے کے مطالعے کے اندر مصروف ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی تربیت کے لیے خود سامان فراہم کرتے مطالعے کے نتیجے میں، اور اکثر ان کی یہ عادت تھی۔ اسی طرح سے جب ہم نے ان کے پاس جا کر بیٹھنا، کچھ وقت گپ شپ لگانی، تو بڑی شفقت کا مظاہرہ کرنا انہوں نے۔ خاص طور پہ جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر اکثر بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا، گھر والوں کا پوچھنا، بچوں کا پوچھنا، کاروبار کا پوچھنا، اور پھر کچھ نہ کچھ جب ہم نے اٹھنے لگنا تو اٹھنے سے پہلے اکثر ایسے ہوتا کہ کچھ پیسے ہمیں دینے کہ یہ آپ اپنے جو بچیوں کا تعلیمی ادارہ ہے اس کے لیے رکھ لیں، یہ جماعت اسلامی کے لیے رکھ لیں، یا کسی اور مقصد کے لیے ہمیں انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ اور یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی، انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر ایک بھائیوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں مسجد بھی تعمیر کروائی، اور اس کے لیے بھی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ، اور ان کی وفات کے بعد بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اس میں اچھی خاصی کنٹریبیوشن کی، اور یہ ان کا ایک بہت جو ہے وہ اچھا وصف کہ وہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا ان کا جو ہے وہ اچھا طریقہ۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سب کے سب اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک بیٹا ان کا رکن جماعت ہے، 3 بیٹے ان کے جماعت کے امیدوار ہیں، اور ایک بیٹا اسلامی جمعیت طلبہ گوجرا کا ناظم ہے، اور سب کے سب الحمدللہ اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور میرا ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق، میرے وہ کلاس فیلو ہیں رانا ساجد صاحب، تو اکثر ان سے ملاقات ہونی، بزنس میں بھی وہ میرے پارٹنر رہے، تو کبھی بھی رانا صاحب نے بزنس کے معاملات ڈسکس نہیں کیے، کبھی بھی مالی معاملات نہیں پوچھے کیسے چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ اکثر اسی بات کو ڈسکس کرتے کہ بچے نماز کی طرف سستی کر لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پروگرام میں شرکت نہیں کرتے، تو ان چیزوں پر بحث کر کے اصلاح کی کوشش کرنی۔ اور ماشاءاللہ ان کی دونوں بیٹیاں وہ بھی اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جامعۃ المحسنات سے انہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سارے ہی نیکی کے رستے کے اوپر ہیں۔ اسی طرح سے رانا صاحب کے ایک اور بنیادی وصف ان کا اطاعت نظم نے جو بات ان کو کہہ دی وہ اس کے اوپر چل پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ نظم نے ایک دفعہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے نظم کے کہنے پر کونسلر کا الیکشن لڑا، اس کے لیے پوری محنت کی، وسائل صرف کیے، صلاحیتیں صرف کیں، اور اس طریقے سے انہوں نے عملی جہاد کے اندر شمولیت اختیار کی۔ اور رانا صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ان کا نرم دل ہونا، رقیق القلب ہونا۔ جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کا دل تڑپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو رانا صاحب کو ہم جب پروگرام میں دیکھتے، گفتگو کرتے ہوئے یا ویسے بیٹھے ہوئے، تو رانا صاحب کی آنکھوں سے جب کوئی اللہ کے نبی کا واقعہ سنتے، صحابہ کا واقعہ سنتے، قرآن کریم کی آیات سنتے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، اور اکثر ان کے پروگرامات کے اندر ان کی آنکھوں سے یہاں پر آنسو ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان آنسوؤں کو ان کے درجات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اور اس طرح سے رانا صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گئے۔
ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو تعزیت کی دعا ہے کہ اللہم اغفر لی عبدالاحد، اے اللہ تعالیٰ عبدالاحد صاحب کی مغفرت فرما، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو ان کا بہتر متبادل عطا فرما دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اور ان کی بھی، رانا عبدالاحد صاحب کی بھی مغفرت فرما دے۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع فرما دے، تحد نگاہ پھیلا دے، اور ان کی قبر کو منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک آخری چیز، آخری واقعہ کہ رانا صاحب کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ان کے دکان کے سامنے ایک نلکا لازمی موجود ہوتا ہے ہر وقت، اور اس سے چلنے پھرنے والے لوگ پانی پیتے ہیں، سواریاں، اور اسی طرح سے سب سے بڑھ کر بے زبان جانور جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے مالکان ان کو وہاں پر ٹب پڑا ہوتا ہے، پانی پلاتے ہیں، تو وہ خراب ہوا تھا۔ تو رانا صاحب نے جو اپنی دکان پر آخری دن گزارا یا اس سے قبل ایک آدھ دن، خود اپنی نگرانی میں بارش کے دوران مستری کو بلوایا اور وہ کام اپنی نگرانی میں بارش میں کھڑے ہو کر مکمل کروایا، اور اس طرح سے وہ اس کام کو مکمل کروانے کے بعد اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر گئے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی نہ کوئی سامان دنیا میں چھوڑتے رہیں۔